وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الحاقہ آیات نمبر 13 تا 24. اس سورت کا موضوع جزائے عمل سے ہے اور قیامت کا ذکر ہے. پہلی آیات میں الحاقہ اور القاریہ کا ذکر فرمایا، چند گزشتہ اقوام کا ذکر کیا جو قیامت کو جھٹلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حاقہ واقع کیا. حاقہ واقع کیا یعنی حادثہ، چھوٹے چھوٹے سزائیں دنیاوی اعتبار سے. تو یہ جو حاقہ ہے یہ دو قسم کی ہے. ایک حاقہ برائے ابتلا یعنی برائے امتحان، اور ایک حاقہ سزا ہوتی ہے. ایک حاقہ جو ابتلا ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کورونا آ گیا، زلزلہ آ گئی، سیلاب آ گئی، طوفان آ گئی، بلڈنگ گر گئی نا، یا آگ لگ گیا، آگ کی وجہ سے انسان کوئی حادثہ ہو گئی یا کوئی بیماری ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گئی، معدہ خراب ہو گئی، کینسر ہو گیا، اور بھی انسان کی جسمانی بیماری سے لے کے انسان کی روزمرہ کی زندگی کے اندر جو بھی حادثات ہوتے ہیں تو وہ برائے ابتلا اگر ہے، یعنی وہ زندگی اس کی بچا ہوا ہے، ابھی خاتمہ نہیں ہوا، ابھی بھی ہے، تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ امتحان، ابتلا ہے، برائے امتحان کی یہ ہے حاقہ. دوسرا حاقہ وہ ہے جو بطور سزا کی ہوتی ہیں،
جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط، نہ قوم نوح، ان لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ اب وہ جو سیلاب آئے، جو صرف کشتی میں تھے وہی لوگ بچے ہوئے تھے۔ پھر ان کی بعد والی جو نسل ہے، یہ جو ابھی اس وقت کا جو نسل ہے پورے کائنات کے اندر، یہ کون ہے؟ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جو ہمارے باپ دادا چڑھے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے۔ تو کیا ہوا؟ جو سیلاب میں نہیں چڑھے، جو کشتی میں، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کی دوبارہ وہ بچے ہوئے تو نہیں ہیں، یہ سزا ہے۔ قوم سمود کی طوفان آئے، زلزلہ آئے، انہیں ختم کر دیا، دوبارہ وہ بچے نہیں، بالکل ٹوٹلی ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کو زمین اٹھا کر پلٹ دی، پھر پتھریں برساتے رہے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، دوبارہ بچے نہیں ہیں۔ قوم سمود جو بڑے طاقتور، قوم عاد بڑے طاقتور تھے اور بڑے بڑے انجینئر تھے، بڑے بہترین پہاڑوں سے کھود کے مکانات بنایا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ میں سب کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دی، تباہ اور برباد ہو گئی۔ تو اب ان کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ عالم برزخ کے اندر ہو رہا ہے، اس کا سزا عالم برزخ میں چل پڑے ہیں۔ وہ دوبارہ دنیا میں واپسی ابتلا کے لیے نہیں بچا، وہ امتحان کے لیے نہیں بچا، ان کی سزائیں شروع ہو گئی۔ دنیا میں بھی ملے ان کے 8 دن تک رات دن طوفانیں چلتے رہے، زلزلہ، زمین ہلتے رہے، زمین کے اندر نا زمین کپاتے رہے، اور اس قسم کی اذیت کے اندر، اس قسم کی خطرناک قسم کی تکلیف اور مصیبتوں کے اندر اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی عذاب، اتنی خطرناک قسم کی 8 دن تک زلزلائیں چلتے رہنا، 1 منٹ 17 سیکنڈ، 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کے اگر زلزلہ ہو گئے پورا ملک تباہ برباد ہو جاتی۔ اور پھر 8 دن تک رات دن، 7 دن 8 راتیں، پھر وہ کہاں سے بچیں گے؟ اذیت میں تھے، تکلیفوں میں تھے، بہت سخت قسم کی اللہ کی عذاب میں تھے وہ۔ تو فرمایا یہ کیا ہے، سارے کے سارے یہ مدہوشی کی حالت میں تھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى، یعنی ایک قسم کی مدہوشی کے عالم میں ہوں گے۔ حالانکہ یہ مدہوشی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے خطرناک شدید قسم کی عذاب تھے۔ تو یہ مدہوشی نہیں تھا، اللہ کی طرف سے شدید قسم کی عذاب میں مبتلا تھے۔ آپ 2 قسم کی ہو گئی، آزمائش، امتحان، اور سزا، یہ 2۔ تو میرے دوستو یہ کیوں ہوا؟ تاکہ اس اقوام میں شرک، کفر تھا اور انکار رسالت تھی، اور عالم برزخ میں سزا پا رہے، وہ ان کی چالو ہے۔ ان کی سزا سے یہ کبھی بھی بچ نہیں پائے گا۔ اب وہ لوگ دنیا میں ہی سزا میں مبتلا ہو گیا، دنیا میں آزمائش میں ڈالنے، آزمائش میں ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے کہ لعلہم یتضرعون۔ ابھی دنیا میں جو آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو ہے بھائی دوبارہ موقع ہی نہیں ملا نا تمہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون، قوم نوح، ان کو تو دوبارہ موقع ہی نہیں ملا نا، وہ ڈائریکٹ سزا عالم برزخ میں شروع ہو گئی، ان کو سزا ہی ہوا، ابتلا نہیں۔ اب ابتلا کس لیے ہوتی ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ گڑگڑا کے روئیں، گڑ گڑاتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، اور راسخ الایمان والے بن جاؤ، خوف خدا اپنا دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ کی طرف توجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، تائب ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ لو کہ اللہ اسی وجہ سے آزمائش دیتے ہیں۔ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ رجوع کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، توبہ کی موقع دیتے ہیں اللہ رب العزت، توبہ کے موقع دیتے ہیں کہ اب بھی بچ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ پھر
کل قیامت کو تمہارے لیے بچاؤ کے راستہ کھل جائیں گے، ورنہ نہیں، بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ آزمائشیں دیتے ہیں۔ آج کی جو درس ہے دنیا میں واقع ہونے والے چھوٹے چھوٹے حق کے بیان کرنے کے بعد، دنیا میں واقع ہونے والے چھوٹے چھوٹے حق کی بعد اللہ نے بڑے والے حق کی ذکر فرما دیا۔ بڑے والے حق کا وہ قیامت، وہ بڑے حادثہ ہونے والے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب محاسبہ کا ذکر شروع ہو گیا، اللہ کی طرف سے محاسبہ ہونے والے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک ہی بار پھونکنا، تو سور پھونکنے والے کے لیے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ سور کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سینگ کی مانند ایک طرف سے باریک دوسری طرف سے موٹا ہوتا ہے۔ جسے گائے بھینس کی سینگ دیکھے ہیں نا بھائی، ایک طرف سے باریک ہوتا ہے، ایک طرف سے موٹا ہوتا ہے، اس کو سور کہتے ہیں۔ اور فرشتہ ہمیشہ اپنے منہ کی پاس لیے ہوئے کھڑے ہیں، اپنے منہ کی پاس لیے ہوئے کھڑے ہیں، ایک طرف سے باریک ہے اور ایک طرف سے چوڑا، اور فرشتہ ہر وقت انتظار میں کھڑے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کی حکم ہو وہ سور پھونکیں گے، اسی وقت دنیا میں حادثہ برپا ہو جائے گا۔ وہ دن اب فرمایا کہ سینگ کی جیسے نوکدار ہوگا۔ شیخ ابن عربی جو صاحب کشف فرماتے ہیں کہ سور کا دہانہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کی دہانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور قرآن پاک سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ جب سور پھونکیں گے میرے دوستو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ یہ وہ دن ہوگا میرے دوستوں جس دن اللہ رب العزت پھر سور پھونکنے کا حکم فرمائیں گے، فرشتے وہ سور لے کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر زمین پہاڑ تمام تر چیزیں میرے دوستوں کیسے ہوگا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ان کو کوڑ دیا جائے گا، ایک ہی دفعہ کوڑ دینا، ایک ہی دفعہ کوڑ دیا جانا، یعنی زمین اور آسمان کو ایک بارگی ایسے باریک کر دیا جائے گا، ایسے باریک کر دیا جائے گا جیسا کہ ہاون دستے میں کوئی چیز کوٹ کر باریک کر دی جاتی ہے۔ ہم امام دستہ بولتے ہیں نا بھائی، ہاون دستہ باریک کیا ہو جائے گا، صفوف بنا دیں گے، بالکل صفوف بن گئی پاؤڈر کی جسے، اللہ اکبر۔ اور یہ گرد غبار کی طرح، گرد غبار کے مانند، گرد غبار کے مانند ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا نجوم انکدرت۔ میرے دوستو آگے فرما رہے سورت اور ستاروں کا بیان فرمایا، جو شخص قیامت کی اپنی آنکھوں سے، قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، تو چاہے وہ سورہ قاریہ اور سورۃ الشمس، سورۃ الشمس، سورۃ الواقعہ، سورۃ النبا کا صحیح طریقے سے مطالعہ کر لے۔ میں ترجمہ کے ساتھ پڑھ لینا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کو اپنا آنکھوں سے دیکھنا چاہو
تو ان صورتوں کو دیکھ لو، ان کا مطالعہ کر لو صحیح طریقہ سے، ان کی ترجمہ پڑھو. پہاڑ جیسے مضبوط پتھریلے اتنی بڑی ٹیلے کو چور چور کر دیا جائے گا اور گرد غبار کی مانند اڑنے لگیں گے. اس دن سمندر بانپ بن کر اڑ جائیں گے، اور کتنا ہی خوفناک منظر ہوگا، کتنا ہی خوفناک منظر ہوگا. نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ اللہ کی فرشتے، اللہ کی کوئی بھی مخلوق میرے دوستوں اللہ کی عرش تک ہلنے لگے گا. اللہ کی عرش کیا ہے بھائی؟ وہ بھی تو مخلوق ہے نا. اس کائنات کے اندر سوائے اللہ کی جتنی بھی چیزیں، تمام تر چیزیں اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی. عرش کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس کی خالق کون ہے؟ اللہ ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو عرش کو اللہ نے پیدا کیا نا بھائی، عرش کو اللہ نے بنایا. تو اللہ کی جو عرش ہے، علی العرش استوى، کتنی چوڑے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنی بڑی عرش ہوگا. اس کو بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا. اس کے لیے عرش کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ بنانے والا کون ہے؟ وہ خالق ہے، وہ بھی اللہ کی ذات نے بنایا. تو چاند، سورج، ستارہ، کواکب، جتنی چیزیں، تمام تر چیزیں، پوری کائنات کی پرن چرن، سب کچھ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے. ایک واحد وحدہ لا شریک لہ، وہ خالق اللہ کی ذات ہے. اب آئیے فرما رہے کہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی. یہ واقعہ قارعہ، طامہ وغیرہ قیامت ہی کی مختلف نام ہے. واقعہ ہے، قارعہ ہے، برحاقہ ہے، یہ سب نام قیامت کی دن کی ہی نام ہے میرے دوستوں. پھر فرمایا یعنی ثابت شدہ چیز ہے، یقیناً الحاقہ ثابت شدہ چیز ہے، یقیناً ثابت ہونے کا ہے. اذا وقعت الواقعہ، یہ یقیناً واقع ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آگے فرما رہا ہے اس نام سے تو اللہ نے ایک یہ واقعہ کی نام سے کہ جو واقع ہونے والے ہیں. سورۃ الواقعہ ایک مستقل سورہ ہے، سورہ واقعہ. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں کوئی جھوٹے ہیں نہیں، حقیقت ہے، یہ ثابت ہونے والے ہیں، یہ واقع ہونے والے ہیں، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر آگے میں اللہ فرما رہا ہے میرے دوستوں، کہا کہ پھر اس واقع ہونے کے بعد غلط نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سورہ میں بھی یہی مضمون ہے کہ پہاڑ میرے دوستوں چلا دیے جائیں گے اور رضا رضا ہو جائیں گے، اور آسمان کا یہ حال نہیں رہے گا جو اب نظر آ رہا ہے. اب نظر آتا ہے آسمان کے یہ حال. وانشقت السماء، اور آسمان بھی پھٹ جائے گا، سارے معاملات درم بر ہو جائیں گے، آسمان کمزور ہو جائے گا. آج جو آسمان کو دیکھ رہے ہیں یہ نیلگو آسمان کہ بھائی کتنی مضبوط نظر آ رہا ہے آپ کو، بغیر ستون کی وہ کھڑے ہیں. از زمین خشک رویا رد گیا، آسمارا بے ستوتا ردنے گا. بغیر کسی ستون کے یہ آسمان دائم و قائم ہے. اس کی کوئی پلر ہے، کوئی کھمبے ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ٹہنیاں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کل قیامت کو جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو آسمان بھی کمزور ہو جائیں گے، وہ بھی توڑ پھوڑ کر رضا رضا ہو جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان اس دن بڑا بکھرنے والا ہوگا میرے دوستوں، سارا معاملہ درم برم ہو جائیں گے. واہیہ یعنی کمزور ہو جائیں گے. آج تو آسمان مضبوط چھت کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کے اندر بڑے بڑے کرے نظر آتے ہیں، مگر جس دن یہ واقعہ پیش آئے گا اس دن کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جس وقت وہ واقعہ پیش آئے گا والملک علی ارجائہا، فرشتہ اللہ کی عرش کو میرے دوستوں چاروں طرف گرے ہوئے ہوں گے. فرشتہ والملک علی ارجائہا، اور فرشتوں اس کی اطراف پر ہوں گے، اور فرشتوں پر بھی دہشت طری ہوگا. صرف انسان نہیں،
انبیاء نہیں، اولیاء نہیں، کہ اس دن جو ہے میرے دوستوں فرشتہ بھی کیا ہوگا میرے دوستوں، اس دن فرشتہ بھی دہشت، فرشتوں کے اوپر بھی دہشت تری ہوگا، کیونکہ سارے کائنات پر دہشت تری ہوگی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء اور دوسرے سورتوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر طرف ایک مدہوشی تاری ہوگی، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارا، سارے مدہوشی کی حالت پر ہوں گے، سب کے اوپر مدہوشی تری ہوگی، اور فرشتے اس کی اطراف اور اکناف پر ہوگا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے، 8 فرشتے۔ ابھی تو 4 فرشتہ اس وقت میں اللہ کی عرش کو اٹھائے رکھے، اب اس دن 8 فرشتے ہوں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی بات میں تھوڑی تشریح ہے، کیا ہے کہ شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ بات انسان کی تفہیم اور اس کی ذہن کی قریب کرنے کے لیے بیان کی، کیونکہ عرش کا نظام بھی ایسا ہے جیسے نظام حکومت ہوتا ہے، تو مطلب یہ کہ قیامت کی روز حاملین عرش 8 ہوں گے، باقی رہی فرشتوں کی کیفیت کہ وہ عرش کس طرح اٹھائے ہوں گے، اللہ کی عرش کو کس طرح اٹھائے گئی ہے۔ بھئی یہ ہمارے سوچ کی بات کہ یہ بات ہی انسانی عقل سے بلاتر ہے کہ میرے سر ایمان رکھنا ضروری ہے، ایمانی رکھنا ضروری ہے کہ جیسے اللہ کی حکم ہوگا، جیسے اللہ کی حکم ہوگا، کس انداز سے 4 فرشتے آج اٹھائے اللہ کی عرش کو، اور کل قیامت والے دن 8 فرشتے ہوں گے، اس کو کس انداز سے اٹھائے ہوں گے۔ پھر فرمایا بعض کی قول حضرت حسن بصری کی روایت میں ہوا تھا کہ لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا کہ 8 اشخاص مراد ہے یا 8 صفیں یا 8000 فرشتے، بہرحال ہمیں نہیں معلوم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تشریح فرماتے ہیں، فرمایا کہ بھائی نظام کائنات کو چلانے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی 4 صفات، اللہ تعالیٰ کی آج 4 صفاتیں قائم کیے ہیں۔ ایک علم ہے، دوسری قدرت ہے، تیسری ارادہ ہے، چوتھی حکمت ہے۔ 4 چیزیں اللہ کی نظام، اس کائنات کی نظام کو چلانے کے لیے 4 صفاتیں ہیں۔ ایک ہے علم، دوسری ہے قدرت، تیسری ہے ارادہ، اور چوتھی حکمت۔ یہ کام کر رہا ہے اس نظام کو چلانے کے لیے نا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کو 4 مزید صفات کا ظہور ہوگا، قیامت کو یہ 4 صفات تو ہو گئے، قیامت کو مزید 4 صفات کی ظہور ہوں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ ایک انکشاف، ایک کیا ہوگا بھائی؟ انکشاف ہوگا۔ وہ کیسے کہ آج جو چیزیں مخفی ہے اس دن یہ کھل جائیں گے، سب کچھ چھپے ہوئے نہیں ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ یصدر الناس، یومئذ تحدث اخبارها، زمین خود بخود بول پڑیں گے، کوئی چیز چھپے ہوئے نہیں رہے گا۔ تو ایک ہوگا انکشاف قیامت والے دن، اور ہر چیز ظاہر ہوگی، اس کا نام انکشاف، صفت انکشاف۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ثبوت و کمال کا ظہور ہونا، یعنی اس دن ہر چیز مکمل شکل میں ظاہر ہوگی، مکمل شکل کے اندر ظاہر ہوں گے۔ تیسری صفت اللہ کی طہارت، کیا ہے بھائی؟ طہارت اور تقدیس کام کریں گے، اور وہاں پر نجاست اور گندگی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، ایک صفت اللہ کی اس دن قیامت کی دن انکشاف ہے، اور دوسری صفت کیا ہے بھائی؟ کہ بھائی اس دن دوسری صفت ہوگا ثبوت کے کمال، جو شکلیں ظاہر ہوں گے، اور تیسری جو ہے نا صفت اللہ کی کیا ہے بھائی؟ اللہ کی تقدیس اور طہارت ہوں گے۔ اور چوتھی صفات جو ہے کل قیامت کو یہ ہوں گے عدل، عدل کا ظہور ہوگا، عدل کا ظہور ہوگا۔
یہ چار چیزیں ہیں. پہلے چار چیز علم اور قدرت، علم اور اللہ کی قدرت. اس کی بعد میرے دوستوں جو چیزیں ہیں وہ ہے یہ چار چیزیں. تو 8 چیزوں کے اوپر یہ مشتمل ہے. علم ہے، قدرت ہے، ارادہ ہے اور حکمت ہے. اور کل قیامت کو جو ہوں گے انکشاف اور سبوغ و کمالات، اور پھر اس کی بعد اللہ کی طہارت اور تقدیس، اور چوتھی نمبر جو ہوگا عدل. یہ 8 چیزیں. تو گویا کہ یہ 8 چیزیں اللہ کی عرش کو قائم اور دائم رکھیں گے کل قیامت کو. تو میرے دوستوں بات یہ ہے، قیامت سے پہلے ہمیں قیامت کی تیاری کرنا. یہ عارضی جو آزمائش اور امتحان ہے کس لیے ہوتی ہیں؟ اللہ نے فرمایا لعلہم یتضرعون، رونا داری کرنے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے، توبہ کرنے کے لیے، تائب ہونے کے لیے کہ میں توبہ کر لوں. مجھے ابھی بھی موقع مل گئی، اللہ نے ایک دھکا دے دی، ہارٹ اٹیک ہو گئی، آنکھیں ختم ہو گئی، کان بند ہو گئے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آزمائش ہے. تو یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کل قیامت کے ہم فکر کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.